الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للناس وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام علماء کرام، دانشوران و عمائدین شہر، اور بہت ہی محبت اور قدر کے لائق میرے عزیز بھائیوں اور نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ کی محبتوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جلگاؤں کئی پہلوؤں سے بہت نیک نام شہر ہے۔ یہاں بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں کے اہل خیر اور دانشوروں نے تعلیم کے میدان میں بہت ہی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ یہاں کے تاجروں میں سخاوت ہے، یہاں کے نوجوانوں میں اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہے، اور ایک پرانی تاریخ بھی ہے جلگاؤں کی، جس سے شاید خود جلگاؤں کے بہت سے نوجوان واقف نہ ہوں۔ میں اس تاریخ کا حوالہ تو نہیں دے پاؤں گا، اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ زرخیز شہر ہے، زندہ دلوں کا شہر ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے تعلیمی ماہرین کی، اساتذہ اور استانیوں کی، یہاں کے تاجروں کی، یہاں کے علماء اور دانشوروں کی، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح رہنمائی ہو جائے
تو میرا اندازہ یہ ہے کہ میں جس حد تک بھی واقف ہوں آپ سے، آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں سے، اس حد تک میں یہ بات بلا کسی تردد کے کہہ سکتا ہوں، تنہا جلگاؤں ضلع مہاراشٹر کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں یہاں کوئی نئی بات کہنے کے لیے نہیں آیا، آپ کو خود آپ سے واقف کرانے کے لیے آیا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کے طریقے سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اور میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ مہاراشٹر جس دن بدل گیا، جس دن مہاراشٹر انصاف کا، بھائی چارے کا، امن کا گہوارہ بن گیا، تنہا مہاراشٹر پورے بھارت کی قیادت کے لیے کافی ہے۔ تحریک خلافت مہاراشٹر میں اٹھی، تحریک آزادی کے بڑے بڑے سورما مہاراشٹر کی مٹی سے پیدا ہوئے۔ مظلوموں کی آواز بن کر بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مہاراشٹر کی مٹی میں تھے۔ انگریزوں کی قید سے چھٹکارا پا کر ملک و ملت کے قائد اعظم، واقعی قائد اعظم، مجدد ملت، ملک کے مائناز سپوت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جس وقت مالٹا کی قید سے چھٹکارا پا کر، انگریزوں کی سخت ٹارچر والی قید سے، جب بمبئی کے سرزمین پر اترے تھے تو گاندھی جی نے پیدل چل کر گجرات سے آ کر شیخ الہند کا استقبال کیا تھا، اور اس کے بعد ہی ملک میں تحریک آزادی میں نئی جان پڑی۔ اس وقت ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، آپ کی سمجھداری کی ضرورت ہے، آپ کی بہادری اور جرأت کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ اگر آپ کے دانشور، آپ کے علماء، آپ کے اساتذہ، آپ کے علماء دین، آپ کے تاجر اور اہل خیر حضرات، آپ کی مساجد کے ائمہ، آپ کے مدارس اور اسکولوں اور کالجوں کے ذمہ داران، اور آپ سب ایک ایک الگ الگ میرا مخاطب ہے۔ کاش کہ اتنا وقت ہوتا کہ بات کی اہمیت کے پیش نظر میں آپ میں سے ایک ایک کے پاس الگ الگ جاتا، آپ کے گھر کا دروازہ فقیروں کی طرح کھٹکھٹاتا، ایک صدا لگاتا، لیکن کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے، اس لیے مجبوراً یہ شکل اختیار کرنی پڑتی ہے کہ دوست احباب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوئی ان کے سامنے کوئی سنجیدگی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ
کچھ پریکٹیکل اور عملی باتیں کہنے کی کوشش کرے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اس وقت سچے خیر خواہوں کی ضرورت ہے۔ دور دور تک سچے خیر خواہ، ملک کا بھلا چاہنے والے، ملک میں واقعی سب کو امن و انصاف ملے، اس کا سچا جذبہ رکھنے والے اور اس کے لیے کوشش کرنے والے دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے۔ ہر طرف اپنی اغراض ہیں، ہر طرف اپنے پرسنل فائدے ہیں، اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنی برادری اور اپنی پارٹی، اس کا بھلا چاہنے کا اور صرف اس کا بھلا چاہنے کا رواج عام ہے۔ اس وقت اگر کوئی سماج کھڑا ہو جائے، کوئی امت کھڑی ہو جائے، ایک اجتماعی سلیقے کے ساتھ، ایک مخلصانہ جذبے کے ساتھ، پیغمبروں والی محبت کے ساتھ کوئی امت، کوئی سماج، کوئی معاشرہ اگر کھڑا ہو جائے اور واقعی یہ ثابت کر دے اپنی قربانیوں اور جد و جہد سے، اپنے صبر اور حوصلے سے، اپنے عزم و استقلال سے کہ ہم دل سے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہم ملک میں امن و انصاف چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ یہ پیغمبروں کی خصوصیت ہوتی تھی میرے عزیزوں۔ ایک نمایاں بات دنیا کے اور لیڈروں میں اور پیغمبروں میں یہ ہمیشہ رہی کہ پیغمبروں نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا۔ ہر نبی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، انی لکم ناصح امین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ نبی اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے تھے، انسانیت اور اپنی قوموں کی بھلائی کے لیے نبیوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے، فاقے کیے، پسینہ بہایا، خون بہایا، شہادت کا جام نوش کیا، قید و بند کی مشکلات جھیلیں، لیکن جو محبت نبیوں کے دل میں اپنے وطن سے، اپنی قوم سے ہوتی تھی، وہ محبت ان نبیوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ میں کھلے دل سے تمام قوموں کو میں نے دیکھا ہے قریب سے، 40-42 سال ہو گئے مجھے ملک اور دنیا کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا سفر کرتے ہوئے۔
کیا آپ ان عیسائیوں سے خیر خواہی کی توقع کر سکتے ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 8 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا تھا؟ کیا آپ ان عیسائیوں سے اس پیغمبرانہ خیر خواہی کی امید کر سکتے ہیں جنہوں نے جنگ عظیم اول میں فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 سے 2 کروڑ انسانوں کو مارا تھا؟ اور یہ دکھ کی بات ہے کہ دونوں جنگ عظیم میں زیادہ تر جو لوگ مارے گئے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، افسوس ہے، وہ زیادہ تر جو لوگ مارے گئے وہ بھارت کے سپاہی اور بھارت کے شہری تھے۔ کسی جنگ عظیم میں بھارت فریق نہیں تھا، نہ لینا نہ دینا بھارت کا، لیکن یہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لے جایا جاتا تھا اور ان کو جنگی ٹریننگ دی جاتی تھی اور ان کو جنگ عظیم کے میدان میں اتارا جاتا تھا۔ ایسی ظالم، ایسی خونخوار مغرب کی قوموں سے، فرانسیسی قوم سے، برطانیہ کی قوم سے، اٹلی والوں سے، جرمنی والوں سے کون ہے بیوقوف دنیا کا جو ان سے دنیا میں امن و انصاف کی توقع کرے گا؟ انگریزوں سے مرعوب صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی آباء و اجداد کو بھلا چکے، جو اپنی تہذیب کو بھلا چکے، جو اپنی تاریخ کو بھلا چکے، اور انگریزوں کی خباثت سے، ان کی مجرمانہ کردار سے، ان کی خود غرضی سے، ان کے ایروگنس اور سیلفشنس سے واقف نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں انگریزوں سے بڑھ کر خود غرض کوئی قوم نہیں دیکھی۔ میں نے دنیا میں انگریزوں سے بڑھ کر ایروگنٹ، جارح، خوریز، بے رحم کوئی قوم نہیں دیکھی۔ وہ قوم جو چلتے پھرتے تھینک یو اور سوری بولتی ہے، وہی قوم ہے جس نے دنیا میں کروڑوں بے گناہوں کا خون بہایا ہے۔ آپ کس سے امید کریں گے؟ آپ برہمنوں سے امید کریں گے؟ بتائیے، مجھے جواب دیجیے۔ کیا برہمنوں سے برہمن اپنے ہی غلام بنائے ہوئے لوگوں کو اپنے مندر میں نہیں آنے دیتا؟ اس برہمن سے آپ ملک کی ترقی، ملک میں بھائی چارہ، ملک میں برابری، اس کی امید کریں گے آپ؟ تمام تر کمزوریوں کے باوجود، میں شارٹ کر کے بولتا ہوں، میں اور قوموں کا بھی حوالہ دے سکتا تھا، کیا آپ یہودیوں سے دنیا میں امن و انصاف کی اور انسانی قدروں کے تحفظ کی امید کر سکتے ہیں؟ کیا غزہ کی زمین یہ گواہی دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس آسمان کے نیچے صہیونیوں سے بڑھ کر ظالم، بے رحم، خود غرض، سفاک کوئی اور قوم نہیں بستی؟ کس قوم سے آپ امید کریں گے؟ کس کے انتظار میں ہیں آپ؟ جب آپ اتنی بات جانتے ہیں اور یقیناً آپ نے سچ بولا ہے کہ اتنی کمزوریوں کے باوجود تھوڑا سا سدھار ہو جائے، تھوڑی سی تربیت مل جائے، تھوڑی سی پالشنگ ہو جائے، تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے، تو اتنی کمزوری کے باوجود رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کی یہی امت ہے جو ملک میں اور دنیا میں امن و انصاف دوبارہ لا سکتی ہے۔ لیکن میں بتاؤں آپ سے، حادثہ یہ ہوا ہے، ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ آزادی اور تقسیم کے بعد سے یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ یہاں چونکہ دانشور حضرات بیٹھے ہیں تو میں ان کی سطح کی بھی بات کروں گا
دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ملک کی تقسیم پہلے ہوئی ہو، آزادی بعد میں ملی ہو؟ کہیں سنا ہے آپ نے؟ بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، جواب دیجئے. قابل نہیں، آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، قابل. کہیں دنیا میں سنا ہے آپ نے؟ عجیب، ہمارے ملک کو آزادی ملی، 14 اگست کو ملک کو بانٹا گیا، 15 اگست کو ملک کو آزادی ملی. آزادی مقصود نہیں تھی، تقسیم مقصود تھی. اس ایک جملے پر میں 1000 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں. اور تقسیم کے بعد پھر کیا ہوا؟ تقسیم کے بعد یہ ہوا کہ اس خطرناک ماحول میں، واقعی وہ خطرناک ماحول تھا، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا خون بہا تھا، لاکھوں لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے تھے. اس کے بعد مسلمانوں کے پاس یہاں جو قیادت رہی، اس قیادت نے مسلمانوں کو ایک سبق پڑھایا. میں اس قیادت کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت شاید کچھ وقت کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. اس قیادت نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ خبردار اپنی کوئی تنظیم نہ بنانا، خبردار اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش مت کرنا. تم اسٹیشن پر کھڑے رہو مگر مسافر کی طرح مت کھڑے ہونا. جب ٹرین آتی ہے تو مسافر چڑھتا ہے، سوار ہو کر اپنی منزل پہ جاتا ہے. تم اسٹیشن پر قلی کی طرح کھڑے رہنا. قلی سوار نہیں ہوتا، وہ ایک مسافر کو اتار دیتا ہے، ایک مسافر کو چڑھا دیتا ہے اور کچھ مزدوری لے لیتا ہے. تم ہر الیکشن کی ٹرین کے موقع پر مسافر کی طرح الیکشن کی ٹرین کا انتظار مت کرنا. تم قلی کی طرح الیکشن کی ٹرین کا انتظار کرنا، ایک پارٹی کو اتار دینا، ایک پارٹی کو چڑھا دینا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس پارٹی کو اتارا گیا وہ کیا مزدوری دیتی، جس پارٹی کو چڑھایا گیا اس نے بھی آج تک کوئی مزدوری نہیں تھی. میں آپ کو قلی گیری سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو مسافر بنانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو ٹرین کا ڈرائیور اور گارڈ اور انسپیکٹر جنرل بنانے کے لیے آیا ہوں. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سب کا تجربہ ہم نے کر لیا. جس کا تجربہ ہوا اس کے تجربے نے یہ یاد دلایا کہ بھی اس سے پچھلا والا اس سے اچھا تھا. آپ کی ہنسی یہ بتا رہی ہے کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں اور میں آپ کے پول کھول رہا ہوں اور اپنے کو بھی آپ میں شامل کر رہا ہوں. میں کوئی آسمان سے اتری یہ مخلوق نہیں ہوں. الیکشن سے پہلے نیتاؤں کی تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو ووٹ دو، دنیا سے آخرت تک تمہارے سارے مسئلے حل. یہاں تک کہ میرے جیسا دردمند آدمی چاہنے لگتا ہے کہ نیتا جی سے کہیں کہ آپ ہمارے غم میں اتنا دبلے مت ہوئیے، ہم تو بھوکے پیاسے رہنے کے پٹنے کے عادی ہیں، آپ کے بدن پر تو اچھی چربی ہے، خیال رکھیے اپنی فیملی کا، ہم تو ایسے ہی زندگی گزار لیں گے. نیتا جی اتنا غم مت کیجیے. ایسی مکاری، ایسی دھوکے بازی، ایسی ناٹک بازی، ایسی ڈرامے بازی ہمارے اور آپ کے دم سے چل رہی ہے. ملک میں سینکڑوں ایسی سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کی
باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ کی سیٹوں کے ٹکڑے کیے گئے، ڈیلیمیٹیشن کے نام پر ان سیٹوں کو بار بار ایسا کاٹا، جوڑا اور توڑا گیا اس مقصد سے کہ مسلمانوں کا ووٹ کہیں مؤثر نہ ہو جائے، کم سے کم بے اثر رہے۔ اس کے باوجود اور اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کی کوششیں بھی کی گئی، یہ آپ کی محبتیں ہیں جو میرے دل کو، میں بہت بیماری کی حالت میں ہوں، یقین مانیے میں 2 جملے بولنے کے حال میں نہیں ہوں، میری یہ حالت ہے، لیکن آپ کے عزائم، آپ کے حوصلے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اور امنگیں، بڑوں کے تجربات اور نوجوانوں کے جذبات اگر یہ مل جائیں اور ان کو ایک صحیح رخ مل جائے تو ہمارے اور آپ کے محبوب دیش بھارت کو سکون کے دن گزارنے ملیں گے۔ یہاں کے کسانوں کو انصاف ملے گا، یہاں کے مزدوروں کو انصاف ملے گا، یہاں کے دلتوں کو انصاف ملے گا، یہاں کے او بی سیز کو انصاف ملے گا، یہاں کے مراٹھوں کو انصاف ملے گا۔ جتنی آبادی ہے آپ کی، ایک ایک گھر، کچے پکے گھر میں ہماری اور آپ کی تمنا اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں کچھ کر سکوں، کم سے کم اپنے محلے میں چند گھروں میں میں کچھ خدمت کر سکوں، کچھ آرام پہنچا سکوں، میرے پڑوسی میری وجہ سے چین کی نیند سوئیں، میرا پڑوسی سفر پہ جائے تو مطمئن ہو کر جائے، مجھ سے کہہ کر جائے کہ میں جا رہا ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ذرا خیال رکھیے گا، اور جواب ملے میری اور آپ کی طرف سے کہ بے فکر ہو کر جائیں، بالکل بے فکر ہو کر جائیں۔ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا تھا، اسلام جلسوں سے نہیں پھیلا تھا، اسلام بوتل میں پانی دم کر کے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام تعویذوں گنڈوں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام جھاڑ و پھونک سے نہیں پھیلا تھا، اسلام پورے اسلام پر عمل کرنے والے مٹھی بھر لوگوں کی بدن سے پھوٹنے والی خوشبو سے پھیلا تھا، ان کے اخلاق کی مہک سے پھیلا تھا، ان کے برتاؤ سے، ان کی امانت داری سے، ان کی لڑکیوں اور لڑکوں کے پاک دامنی پر بھروسے سے، اس سے اسلام پھیلا تھا۔ ایک آواز لگانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے اگر ساتھ مل جائے آپ سب کا، آپ جیسوں کا، تو جس طرح نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کہا تھا، مجھے خون دے دو میں تم کو آزادی دلاؤں گا، میں تم سے خون نہیں مانگتا، میں جلگاؤں کے خواص اور عوام سے، مردوں سے اور عورتوں سے، نوجوانوں سے اور تاجروں سے اور علماء سے اور اس پورے شاندار مجمع سے صرف ایک بات کہتا ہوں، میرا ساتھ دے دو، میں تم کو ملک میں امن و امان کا رہبر بنا دوں گا، میرا ساتھ دو، میری بات کو سمجھو، صرف تقریر سننے کے لیے مت آؤ، صرف بیان اور بات سے کام نہیں چلے گا، ملک کو ایک مخلصانہ، پیغمبرانہ خلوص والی تحریک کی ضرورت ہے۔ سب کا تجربہ کر لیا، لیکن میں شکایت بھی نہیں کرتا۔ آپ بتاؤ، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا ایک گنہگار مسلمان بھی آج لاکھوں درجے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دو۔ بالکل، میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، لوگ مسلمانوں کے عیب گناتے ہیں، انہیں نہیں معلوم دوسری قوموں میں کتنے عیب آ گئے۔ میں یہ تک جانتا ہوں، مجھے میرے دل میں بہت سے واقعات ہیں، شراب کے نشے میں چور
ایک شخص گزر رہا تھا، نالی پر نظر پڑی، نالی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شرابی جو نشے میں جھوم رہا تھا، وہ اس نے دیکھا اور تڑپ گیا اور نالی میں ہاتھ ڈال کر اس پرچے کو نکال لیا اور سوچنے لگا میں کہاں رکھوں اس کو کہ اس کی بے عزتی نہ ہو۔ اس کو ایک مسجد نظر آئی، مسجد کے دروازے کے اندر وہ گیا، ایک طاق نظر آیا، اس طاق میں اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اس شہر کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے ولی، سید الاولیاء، رات میں خواب میں ان کو زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ فلاں شراب خانے میں جاؤ، بزرگ سے کہا، اور اس حلیے کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو اٹھاؤ وہاں سے، میرا سلام کہو اس سے۔ حضور نے فرمایا میرا سلام کہو اور اس کو اٹھا کے لے کر اپنی خانقاہ میں آؤ۔ وہ بزرگ شراب خانے میں داخل ہوئے، بھگدڑ مچ گئی شراب خانے میں۔ اللہ کا ولی اور شراب خانہ، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی میز کے نیچے چھپا۔ رات میں خواب میں حضور نے تصویر دکھا دی تھی، اس شخص کے پاس پہنچے وہ بزرگ اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ۔ تو اس نے نشے کی حالت میں کہا کہاں لے چل رہے ہیں آپ مجھے؟ تو اس نے بزرگ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام کہلایا ہے۔ وہ بالکل چیخ پڑا وہ شرابی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں گنہگار، میں شرابی جواری، آپ نام لے رہے ہیں سرور کائنات کا؟ کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے شراب کا جام پھینکا، چلے ان بزرگ کے ساتھ وہ شرابی، وہ اپنی خانقاہ میں لے گئے، اس کو کہا کہ نہا لو، میرے کپڑے لے لو، یہ پہن لو، پاک صاف ہو جاؤ، آج سے تم میرے مہمان ہو، میرے آقا نے کہا ہے کہ تم اس سے دوستی کرو۔ یہ شرابی شخص جانتے ہیں کون تھا؟ یہ پوری امت کے اولیاء میں، پوری امت کے محدثین میں، پوری امت کے بہت بڑے علماء میں ایک بہت بڑا نام ہے، علماء جانتے ہیں۔ بشر الحافی امام احمد ابن حنبل کے شیخ تھے، یہی بشر الحافی جو تھوڑے دنوں پہلے شراب خانے میں شراب پی رہے تھے۔ تمہارے اندر نیکیاں چھپی ہوئی ہیں نوجوانوں، تمہارے اندر خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آج مجھے بتا دو، کوئی سرکار دو عالم کو تمہارے سامنے گالی دے دے، برداشت کرو گے؟ اگر تم نماز نہیں بھی پڑھتے ہو معاذ اللہ، تو ایک بے نمازی مسلمان بھی اپنے آقا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو خود معلوم نہیں تمہارے اندر ایمان چھپا ہوا ہے، تمہارے اندر محبت رسول موجود ہے۔ چائے کے اندر شکر ڈال دو اور چلاؤ مت اس کو، تو چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ تمہارے دل کے اندر جو ایمان اور جو محبت رسول اور اپنے وطن کی جو محبت اور انسانیت کی جو محبت اور غریبوں کی جو محبت اور کسانوں اور مظلوموں کی جو محبت چھپی ہوئی ہے، میں محبت باہر سے ڈالنے نہیں آیا، تمہارے دلوں میں موجود پہلے سے جو موجود ہے محبت، اس کو چلانے آیا، صرف اس کو حرکت دینے آیا۔ اٹھو، اس ملک کو ظلم سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کو غربت سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کو جہالت سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کے کسانوں کو خودکشی سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کی لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں کے محافظ بنو۔ میں نوجوانوں سے یہ نہیں کہوں گا
کہ تم لڑکیوں کے کالجوں کے سامنے چھٹی کے وقت میں مت کھڑے ہوا کرو لڑکیوں کو دیکھنے اور چھیڑنے کے لیے. میں بالکل یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ غلامان مصطفیٰ سے میں اتنی چھوٹی بات کہوں. میں تم سے یہ کہوں گا کہ تمہارے جیتے جی جلگاؤں ضلع میں آس پاس کے اضلاع میں کسی لڑکی کی عزت کیسے لوٹی گئی؟ تم نے کیسے گوارا کیا؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ تمہاری حمیت کہاں مر گئی؟ وہ تمہاری بہن کی طرح ہے. اس کی عصمت تمہاری بہن کی عصمت کی طرح ہے. اس کی عصمت کی چادر کی حفاظت بھی تمہارے ذمے اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کی عفت اور عصمت کی چادر کی حفاظت کی طرح لازم ہے. خدا کے لیے اسلام کو سمجھو. اسلام کے تھوڑے سے حصے پر ہم لوگ چل رہے ہیں. سارے حالات کی وجہ یہی ہے. ساری پریشانیاں، ساری ذلتیں، اور صرف مسلمانوں کی نہیں. میرے دل کو تو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جب میں ہمارے کا لفظ بولتا ہوں تو شاید ہی کبھی میرا ذہن ہمارے سے صرف مسلمان مراد لیتا ہوں. اللہ نے میرے دل سے تفریق نکال دی ہے. جتنی مشکلات ہیں ملک اور دنیا کے ایک ایک انسان کو، غریبوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، مظلوموں کو، قیدیوں کو، بے گناہ قیدیوں کو، عورتوں، لڑکیوں کو، ان مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے. اور اس بات کو غور سے سننا، اگر پورے اسلام پر ہم لوگ عمل کر رہے ہوتے. آپ سے مجھے سوال جواب کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک سوال آپ سے پھر پوچھتا ہوں. اگر ہم لوگ پورے اسلام پر عمل کر رہے ہوتے تو ہمارے ملک میں اتنی غربت ہوتی؟ ہمارے ملک میں اتنی جہالت ہوتی؟ ہمارے ملک میں اتنی نفرت ہوتی؟ ہمارے ملک میں اتنی فرقہ پرستی اور سمپردائکتا ہوتی؟ ہمارے ملک کی سڑکوں کا وہ حال ہوتا؟ جلگاؤں کی سڑکوں پر سے جب میں گزر رہا تھا تو آیت پڑھ رہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جو لوگ عربی نہیں سمجھے اچھا ہے. جہالت بھی کبھی کام آ جاتی. ہمارے اندر سے دو چیزیں نکل گئیں، وہ واپس لے آؤ. ایک تو پورے اسلام پر عمل کرنے کا آج مضبوط فیصلہ کرو. بہت کم لوگوں نے کہا. بہت. کیا ناشتہ نہیں کیا کیا؟ دیکھو، میں نے شروع میں 2 آیتیں پڑھی تھی. ایک آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس، جس میں تمام مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہے مسلمانوں تم پر فرض ہے کہ تم جہاں رہو پورے ماحول میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی بھرپور محنت کرو. کیا ہم لوگوں نے انصاف کے نظام کے قیام کو بھی اپنا فرض نماز کی طرح سمجھا ہے؟ کیوں بھائی نہیں سمجھے؟ ہم پورے اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہیں. ہم تھوڑے سے انفرادی اسلام کو سمجھے ہیں. کوئی کرتا ٹوپی اور پاجامے کو اسلام سمجھا ہے، کوئی داڑھی کو اسلام سمجھا ہے، کوئی جمعے کی نماز کو اسلام سمجھا ہے، کوئی بہت بڑا ولی ہے تو 5 وقت کی نمازوں کو اسلام سمجھا ہے. اور ایک چیز چھوٹ گئی، النکاح من سنتی. یہ والا اسلام سب سے اہم ہے. دیکھو ہنس رہے ہیں سب. جن کی ہو چکی وہ بھگت رہے ہیں اور جن کی نہیں ہو چکی انشاءاللہ جلدی بھگتیں گے. جن کی ہو چکی وہ سب کہہ رہے ہیں اللہ ایک غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا کبھی.
ایک غلطی ہو گئی معاف کر دے. دیکھو بچہ بھی تالی بجا رہا ہے. ابھی تو بہت چھوٹے ہو تم. شاباش. یہ جلگاؤں کا مزاج ہے, زندہ دلی کا. مجھے پسند ہے یہ. میں تم کو صوفی بنانے بالکل نہیں آیا ہوں, میں تم کو مرد مومن بنانے آیا ہوں. ہم بھول گئے اجتماعی فریضے کو, ہم اسلام کے بہت بڑے مقصد کو بھول گئے. مقصد ایک ہے فریضہ, ایک ہے مقصد. آپ بتاؤ مقصد بڑا ہوتا ہے یا فریضہ؟ مقصد بڑا ہوگا. فریضہ تو اس لیے ہے تاکہ وہ مقصد پورا ہو. مقصود تو مقصد ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں, اور یہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ نے فرمایا ہم نے تمام پیغمبروں کو جو بھیجا اور جو کتابیں اتاری اور نبیوں کو ترازو دیا, وہ اس وجہ سے دیا, اس مقصد سے دیا تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو انصاف ملے اور دنیا کے تمام انسان انصاف کا نظام قائم کرنے والے بن جائیں. یہ اسلام کا مقصد ہے. دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید ہی 1% مسلمان ہوں گے یا آدھے فیصد مسلمان ہوں گے جو اسلام کے مقصد کو بھی سمجھے ہوئے ہوں. جب تک مسلمان دنیا میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے رہے, پورے اسلام کو, اسلام کی حقیقت کو سمجھتے رہے, تب تک ہر مسلمان اپنی جان, اپنا مال, اپنی صلاحیت اور اپنا وقت حتی الامکان وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کم اور یہ قومی اور اجتماعی مقصد کے لیے زیادہ خرچ کرتا تھا. اسی کے نتیجے میں بہت جلدی دنیا میں انصاف پھیل گیا, دنیا میں امن پھیل گیا. مدینے سے جانے والوں سے کوئی پوچھتا تھا تم لوگ کیوں آئے ہو, وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تم کو کلمہ پڑھانے آئے. وہ کہتے تھے کہ ہم ظلم سے نکال کر انصاف کا مزہ چکھانے کے لیے آئے. یہ سوچو ذرا, وہ جانتے تھے کہ دنیا میں جو سسٹم چل رہے ہیں اس میں انسانوں کو انصاف نہیں مل رہا. وہ جانتے تھے کہ ایک چھوٹا سا خاندان یا قبیلہ وہ حکومت اور اقتدار پر, مال پر, دولت پر, سرمایہ پر قابض ہے, اور پورے ملک کے عوام گدھوں کی طرح اور بیل کی طرح دن رات محنت کر کے 4 پیسے کماتے ہیں, اس میں سے بھی 2.5 پیسے ٹیکس میں دینے پڑتے ہیں. ان کو چین کی عزت کی زندگی نہیں مل رہی. صحابہ جب نکلتے تھے مدینے سے تو کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, ہم آپ کو انصاف دلانے آئے. یہ بات بالکل واضح تھی کہ اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد دنیا کی تمام قوموں کو, صرف مسلمانوں کو نہیں, میں بار بار دوہرا رہا ہوں, دنیا کے تمام غریبوں کو, مظلوموں کو, کسانوں کو, زندگی کی دوڑ میں پچھڑ جانے والوں کو آزادی, عزت اور برابری, احترام دلانے کے لیے مسلمان پیدا ہوئے تھے. لیکن ایک عرصہ ہوا کہ واقعی ہم مسلمانوں نے اسلام کو پوری طرح
سمجھنے میں بڑی کوتاہی. تجربے بتا رہے ہیں اور ابھی آپ نے بھی گواہی دی کہ جب تک مسلمان امت محمدیہ کھڑی نہیں ہوگی امن و انصاف کے قائم کرنے کے لیے، تب تک دنیا کی دوسری قوموں کے ذریعے دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو دو چیزیں دی ہیں. ایک تو ہماری صلاحیت ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی لائر ہے، کوئی جج ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی میڈیا کا آدمی ہے، کوئی کسان ہے، کوئی تاجر بزنس مین ہے، کوئی ٹیچر اور پروفیسر ہے، کوئی سیاسی رہنما ہے. یہ صلاحیتیں ہیں جن کو ہم انگریزی میں ہیومن ریسورسز کہتے ہیں. دوسری چیز اللہ نے ہم کو 4 پیسے دیے، فائنینشل ریسورسز. جو قوم اپنے وسائل کو، اپنے مال اور پیسوں کو اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے آرگنائز کر کے مجموعی اور اجتماعی ترقی کے لیے خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھ لیتی ہے، اس قوم کو طاقتور بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. جو قوم اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو صحیح استعمال نہ کرے اور صرف تمنا کرے، جلسوں میں تقریریں کرے اور سنے اور کبھی کبھی دعا مانگے، وہ قوم کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی. نبیوں کی بھی صرف دعا سے نبی طاقتور نہیں بنے. صرف دعا سے نبیوں کو کامیابی نہیں ملی. نبی کو بھی اپنے پیر زخمی کروانے پڑے، نبی کو بھی اپنے دندان مبارک شہید کرنے پڑے، نبی کو بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، نبی کے بھی گھر میں 2 مہینے چولہا ٹھنڈا رہتا تھا. ہماری مصیبت کیا ہے؟ ایک تو ہم پورے اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں. چلیے اب تک نہیں سمجھے ہوئے تو میں کیا اب یہ امید کروں کہ اب پورے اسلام کو سمجھنے کی آپ سب سنجیدہ کوشش کریں گے. اچھا کیسے کریں گے؟ اگلے سال ربیع الاول میں سیرت کمیٹی کی طرف سے ایک اور جلسہ بلا لیں. کیوں مولانا؟ کیوں بھائی ایسے کریں گے نا، اور کس طرح کریں گے؟ اچھا 2 سال کے بعد جلسہ بلائیں گے، 3 سال کے بعد، پھر کیا یا 5 سال کے بعد. کمپیوٹر کیسے سیکھا؟ جلسہ بلا کر. میتھمیٹک کیسے سیکھی؟ جلسہ بلا کر. ڈاکٹر نے میڈیسن کیسے پڑھی؟ جلسہ بلا کر. آپ کو بخار آیا تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب ایک تقریر کر دیجئے، بخار نہیں آنا چاہیے، بخار کی برائیاں، بخار منکر ہے اور بخار کو نہیں آنا چاہیے، اس پر ایک تقریر کیجئے اور میرا بخار غائب. مجھے یہ بتائیے، آج مجھ سے کچھ لوگ کہنے لگے میں خاموش رہا، جی تو چاہا تھا ایسا جواب رسید کروں کہ مرہم پٹی کرانی پڑے بیوی سے. کہنے لگے آپ اتنے سال کے بعد آج آئے ہیں. ہاں میں نے کہا بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کیجیے، بہت بڑا مجرم ہوں میں. مجھے ہر سنڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. یہ ہے آپ سب لوگ، سب آپ لوگ ایسے.
مجھے یقین ہے کہ اب بھی آپ نہیں آئیں گے، بالکل یقین ہے۔ آپ نے اپنے پیروں میں مہلیاں لگائی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی لنچنگ ہو، نوجوان مارے جائیں، پیڑ کے اور کھمبے سے باندھ کر مارے جائیں، جے شری رام کے نعرے مسجد کے میناروں سے گونجیں، اور آپ کے اندر کوئی تڑپ نہیں پیدا ہوتی، آپ صرف یوٹیوب سے سنتے رہتے ہیں، اور جب ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو آتے رہتے ہیں۔ میں کوئی غالب کی غزل سناتا ہوں؟ کیوں آپ نے اب تک بے چین ہو کر سفر کیوں نہیں کیا کہیں کبھی، کہ بتائیں کہ ہم ان حالات سے کیسے نکلیں؟ آپ اپنے کاروبار میں پھنسے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں میں پھنسے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، قرآن نے صاف کہا ہے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مکانات، تمہارے کاروبار یہ تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں، اور اللہ اور رسول کے راستے میں کچھ مجاہدہ کرنے میں اگر پسند ہے تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ قصور بانو اپنا، کیوں ہم بھاگ بھاگ کے نہیں جاتے؟ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے، بیمار مسافر آئے، اور پھر ہم محبتوں کا اظہار ایسا کریں کہ اس کی جان بچنا مشکل ہو جائے، اس کا نکلنا مشکل ہو جائے؟ میں علماء سے کہتا ہوں آپ نے نوجوانوں کو سلیقہ کیوں نہیں سکھایا؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں محبت کا سلیقہ بھی ہوتا ہے۔ محبت اندھا بنا دے، محبت پاگل بنا دے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ یہ کیا طریقہ ہے محبتوں کے اظہار کا کہ میرے جیسے معذور اور کمزور آدمی کا نکلنا مشکل ہو جائے؟ یہ جھوٹی محبت ہے، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں۔ آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ جھوٹی تسلی دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ کا نفس دھوکہ دے رہا ہے، مکار نفس۔ آپ نے چھو لیا کسی کو، آپ نے ہاتھ لگا دیا، آپ سمجھے کہ بس میری مغفرت ہو گئی۔ کیا صحابہ اس طرح مسافہ کرتے تھے؟ کیا صحابہ اس طرح ہاتھ لگاتے تھے؟ کیسی بے عمل قوم بن گئے ہو تم؟ ہمیں محبت کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں محبت کے اظہار کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ تربیت کی مجلسوں سے ہم بالکل غافل ہیں، ہم تربیت نہیں لے رہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں پورا اسلام صرف 2-4% اسلام ہے آپ کے پاس، اور 2-4% اسلام پر مغفرت نہیں ہوگی، 2-4% اسلام پر نجات نہیں ملے گی۔ منافقوں کے پاس 50% اسلام تھا، اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صحابہ کو پکارا تھا اللہ نے پورے اسلام میں آؤ۔ اگر آپ پورے اسلام میں آتے تو کسی کمزور سے کمزور آدمی کو آنے میں کوئی زحمت نہ ہوتی۔ محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ بس فوٹو کھینچ لو۔ یہ لعنت ہے نوجوانوں کی، یہ کیا واہیات عادت ہے۔ اگر آج رسول اللہ آ جائیں گے تو نوجوانوں فوٹو کھینچو گے ان کے؟ خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو۔ RSS کے ورکر فوٹو کھینچتے ہیں، تم بد دعا دو RSS کو، سارے اولیاء اللہ بد دعا دیں RSS کو، لیکن اگر RSS کے لوگ جان مال لگاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اور میں کہتا ہوں مجاہدے کرتے رہے، تو بزرگوں کی بد دعائیں خود مسلمانوں کے اوپر پڑیں گی، RSS کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، ایک سائنٹیفک سسٹم کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تم چائے میں نمک ڈال دو اور جانماز پر بیٹھ کر دعا مانگو کہ اللہ میری چائے کو میٹھا بنا دیجئے، قیامت تک تم دعا کرتے رہو گے، طواف کر کے دعا کرو گے، گنبد خضرا کو دیکھ کر دعا کرو گے، تب بھی چائے میٹھی نہیں ہوگی۔
علماء کرام سے درخواست ہے کہ روایتی تقریروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو عقل مندی سکھائیے، چلنے پھرنے کا سلیقہ سکھائیے، مہمانوں کے استقبال کا سلیقہ سکھائیے، مسافے کا طریقہ سکھائیے۔ وہ مسافہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے ہرگز اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں بہت گناہ ہے۔ کس قدر جہالت ہے ہمارے معاشرے میں۔ پورے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وقت سب کے سب اب تک کی غفلتوں اور کوتاہیوں پر تو اللہ سے معافی مانگے۔ کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ ہم آج اللہ سے معافی مانگیں اور نیا سفر شروع کریں، اسلام کو سیکھنے کا، اسلام کو سمجھنے کا۔ مان لو اللہ کے بندو، مان لو کہ ایک آدمی بھی اس مجمع میں وہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں پورے اسلام کو سمجھ گیا۔ ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے علم میں ترقی کی ضرورت ہے، ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کے مراکز ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں تربیت کا کوئی ایک مرکز ہوا کرتا ہے، اس بات کو سنجیدگی سے لو۔ ہر زمانے میں تربیت کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں نانوتا تھا، کسی زمانے میں تھانہ بھون تھا، کسی زمانے میں رائے پور تھا، کسی زمانے میں دلی تھا، مدرسہ رحیمیہ تھا، مہدیان والا مدرسہ، حضرت شاہ ولی اللہ والا مدرسہ، حضرت شاہ عبد القادر والا ادارہ، حضرت شاہ رفیع الدین والا ادارہ۔ کسی زمانے میں سرہند شریف میں جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا مرکز تھا، سارے علماء، سارے مشائخ، نوجوان، شعراء، ادباء، جاگیردار، صوبے دار، سپہ سالاران، فوجی افسران، پولیس کے افسران، یہ لوگ ان مراکز میں جا کر تربیت لیتے تھے۔ آج جہاں بزرگوں کے مزارات ہیں وہ تربیتی مراکز تھے، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جا کر تربیت لیتے تھے، چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے، تربیت لیتے تھے، شرافت سیکھتے تھے، ذہانت سیکھتے تھے، اتحاد سیکھتے تھے، تواضع خاکساری سیکھتے تھے، شرم و حیا سیکھتے تھے، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا اور اپنے عیبوں کو دیکھنے کا فن سیکھتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سیکھتے تھے۔ کبھی مرکز اجمیر میں رہا، کبھی ناگور میں رہا، کبھی گلبرگہ میں رہا، جگہ جگہ مراکز قائم ہوئے۔ ہزاروں لوگ ہر وقت ان مراکز میں آتے اور جاتے تھے، ہفتوں قیام کرتے تھے، اخلاق سیکھتے تھے، تقوی سیکھتے تھے، بہادری اور سخاوت سیکھتے تھے، اپنے مال کو خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھتے تھے، اپنے وقت کا مینجمنٹ سیکھتے تھے، اپنے وقت کا حسن انتظام سیکھتے تھے، اپنی جوانی کی توانائی کو ضائع نہ کرنے کا ہنر سیکھتے تھے، حیا اور حجاب سیکھتے تھے۔ تاریخ اگر سناؤں گا جو مجھے پڑھائی گئی اور جو مجھے دکھائی گئی، خالی پڑھایا نہیں، میرے والد ماجد نے، اللہ ان کو اپنی شان عالی کے مطابق جزائے خیر دے، وہ بر صغیر کی پوری تاریخ اصلاح، تاریخ دعوت، تاریخ عظیمت، تاریخ تجدید، علماء اور مصلحین کی کوششوں کی تاریخ کے چند بڑے ماہرین میں تھے۔ وہ مجھے سفر پر لے کر نکلے،
اور ایک لمبے سفر میں انہوں نے جگہ جگہ دکھایا، یہاں فلاں بزرگ تھے، فلاں عالم تھے، یہاں اتنا بڑا مرکز تھا کہ ہر وقت یہاں 30 سے 40 ہزار لوگ ان سے تربیت لینے آتے تھے۔ صرف لکھنؤ سے علی گڑھ کے چھوٹے سے فاصلے میں 300 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ میرے والد نے مجھے رک رک کر کم سے کم 150 مراکز دکھائے، اور پورے ملک میں تو میں بہت پھرا ہوں۔ ایک رواج تھا لوگوں میں، وہ یہ تھا کہ وہ بزرگوں کو بلاتے نہیں تھے اپنے علاقے میں، وہ جلسے نہیں کرتے تھے، وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے، تربیت لینے جاتے تھے۔ یہ جب سے جلسوں کا رواج شروع ہوا ہے، میں احساس رکھتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں، میں احساس یہ رکھتا ہوں کہ جلسوں کا نقصان جلسوں کے فائدے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بالکل آپ کے سمجھ میں نہیں آئی بات؟ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے آپ سب۔ جلسوں میں آنے کا نقصان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ زوردار جلسہ کر لیا، واہ واہ مل گئی، تعریف ہو گئی، کیا مجمع آیا، کیا جلسہ ہوا، کیا انتظام تھا، کیا اچھا اسٹیج تھا، کیا تھا، کتنا بڑا مجمع آیا۔ انتظام کرنے والوں کو داد مل گئی، وہ مطمئن ہو گئے۔ اب ان کو آگے کچھ نہیں کرنا، تم نے بھی طے کر لیا کہیں نہیں جائیں۔ یوٹیوب پہ سنیں گے جس کے بیچ بیچ میں اشتہار بھی آتے رہیں۔ دیکھو میں بڑے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر بھاری نہ پڑے اس لیے میں ہنستے ہنساتے کہہ رہا ہوں، ورنہ بات بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر دور میں مراکز رہے، یہی بات میں کہہ رہا تھا۔ جب تک لوگ اپنے مرکزوں سے جڑے رہے، جاتے رہے، تربیت لیتے رہے، سیکھتے رہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید کے مرکز میں خالی بیان نہیں ہوتا تھا، ورزش بھی کرائی جاتی تھی، دھوپ میں چلایا بھی جاتا تھا۔ جانتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی تربیت دی ہے؟ اسی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں کو صوفی نہیں بنانا چاہتا، میں نوجوانوں کو بوڑھا نہیں بنانا چاہتا۔ تمہاری انرجی، تمہاری توانائی، تمہاری نوجوانی کی طاقت اور صلاحیتیں، ان کی ضرورت ہے وطن کو اور ملک کو اور ملت کو۔ ان کی ضرورت سکھوں کو بھی ہے، تمہاری ضرورت عیسائیوں کو بھی ہے، گرودواروں کو بھی ہے، مندروں کو بھی ہے، پنڈتوں اور پجاریوں کو بھی ہے، قابل احترام مذہبی رہنماؤں کو بھی ہے۔ تم ایک کام کرو بس، اپنے بڑوں محترم مہمانوں سے، خواص سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے بھی کہتا ہوں، آج ایک بات طے کرو کہ آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار علماء کی رہنمائی میں، جن کے نام شاید ابھی اعلان بھی کر دیا جائے، آپ قافلے بنا بنا کر اس مرکز میں آؤ جس سے اللہ اپنے کرم سے اس مرکز سے پورے ملک میں اپنی ہی طاقت سے ایک نئی بیداری کا کام لے رہا ہے۔ آ کر دیکھو خود، اللہ کا شکر ہے اس مرکز میں کسانوں کے لیڈر آتے ہیں، دلتوں کے رہنما آتے ہیں، او بی سیز کے رہنما آتے ہیں، سکھوں کے رہنما آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے سکھ لیڈر جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ ابھی کچھ دن پہلے آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1 سال پہلے میں نے آپ سے جمشید پور میں کہا تھا، میں دوبارہ آپ سے یہ درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی سکھ کمیونٹی کی طرف سے نمائندے کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ قیادت سنبھالیے، دیر مت کیجیے۔ ہم سکھ پنتھ کے لوگ اپنی پوری جان و مال کے ساتھ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر اس دیش کی تقدیر بننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بتاؤ
اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ دلت آ رہے ہیں، یہ لوگ گواہ ہیں سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بار بار دیکھ چکے ہیں، اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ مدھیہ پردیش کا او بی سی کا سب سے بڑا لیڈر 4-5 مرتبہ میرے پاس آ چکا ہے، اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ لنگایتوں کے سوامی اور مذہبی رہنما آ رہے ہیں، کرسچن پادری آ رہے ہیں، اڑیسہ سے مذہبی مندروں کے پجاری آ رہے ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہو کہ وہ سب آ رہے ہیں لیکن میرے اپنے نہیں آ رہے، آپ مجھے بتاؤ کیا میں اس ذلت کو برداشت کر پاؤں گا؟ اس شرمندگی کو برداشت کر پاؤں گا؟ ہمارا مرکز ابھی مکمل نہیں ہوا، ٹوٹا پھوٹا مرکز ہے، بن رہا ہے، دھیرے دھیرے کام ہو رہا ہے۔ کاش کے لوگ مراکز کی اہمیت کو سمجھتے تو اتنی دیر اس مرکز کی تکمیل میں نہ لگتی۔ لوگ آ کر خود پوچھتے، لوگ آ کر خود بتاتے کہ ہم اس مرکز کی جلدی تکمیل کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہزاروں عورتیں، واللہ ہزاروں عورتیں بلک بلک کے رو رہی ہیں کہ ہمارے لیے اس مرکز میں الگ سیکشن کب بنے گا؟ ہم اپنے محرموں کے ساتھ تربیت لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، نوجوان لڑکیاں آنا چاہتی ہیں۔ ابھی میں کل بھوپال میں تھا، ایک لڑکی سر سے پیر تک برقعے میں ملبوس جو نیشنل کرکٹ ٹیم کی پلیئر ہے، وہ لڑکی میرے پاس آئی اور 15 منٹ تک تو پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی، بات ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، بہت تسلی دی، تب جا کر وہ کچھ کہہ پائی۔ لاکھوں لڑکیاں کشمیر سے کنیا کماری تک اور بمبئی سے لے کر اور منی پور تک لاکھوں عورتیں وہ بے چین ہیں، انتظام کروائیے۔ ہم کہتے ہیں 40 عورتوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، 15 عورتوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، جگہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے بندو، اے میرے پیارے محبت کرنے والے لوگوں، اس محبت کا واسطہ جس پر میں نے شروع میں شکریہ ادا کیا تھا، اس محبت کا واسطہ دے کر آپ سب عمائدین سے، اہل خیر سے، ذمہ داران شہر سے، اس عظیم الشان جلسے کے منعقد کرنے والوں سے، سیرت کمیٹی سے، اور آپ سب سے جو بیٹھے ہیں یا جو کھڑے ہیں، ان سب سے یہ کہتا ہوں، مرکز کو کی آمد بڑھاؤ، بار بار آؤ، تربیت لینے کے لیے آؤ، خالی بیان سننے کے لیے بتاؤ، سوالات لے کر آؤ، پوچھو مجھ سے، میں انجینئر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک پروفیشنل ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں لائر ہوں، میں ایک جج ہوں، میں ایک وکیل ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک ٹیچر یا پروفیسر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں سب کو الگ الگ کام دوں گا، کچھ کام سب کے مشترک ہیں۔ بالکل یاد رکھنا، اسلام کا نظام تقوی سب کے لیے ہے، اللہ کا خوف سب کے لیے ہے، اللہ سے محبت سب کے لیے ہے، توحید سب کے لیے ہے، نماز سب کے لیے ہے، اللہ کی بندگی سب کے لیے ہے۔ کچھ چیزیں بالکل کامن ہیں اور کچھ چیزیں الگ الگ ہیں۔ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار تھمائی حضور نے، اور حسان ابن ثابت کے ہاتھ میں قلم تھمایا، کعب ابن زہیر کے ہاتھ میں قلم تھمایا۔ ہر صحابی کا الگ کام تھا۔ آپ میں سے کچھ لوگ سیاسی میدان میں کام کریں گے، آپ میں سے کچھ صاحب قلم ہوں گے، آپ میں سے کچھ چینل چلا رہے ہوں گے، آپ میں سے کچھ میڈیا والے ہوں گے، آپ میں سے کچھ بزنس مین ہوں گے، آپ میں سے کچھ پلیئر ہوں گے، آپ میں سے کچھ اسپورٹس مین ہوں گے۔ مجھے ہر قسم کے نوجوان کی قدر ہے، میرے دل میں ہر قسم کے نوجوان کی قدر ہے۔ نوجوانوں کو سناتا ہوں، جب ملک کا مشہور کرکٹ کھلاڑی اظہر الدین پہلی مرتبہ ٹیسٹ ٹیم میں آیا تھا تو لگاتار 2 ٹیسٹ میچز میں اس سے سینچری ماری۔ اتفاق سے تیسرا ٹیسٹ میچ کانپور میں ہو رہا تھا، لکھنؤ میں رہتا تھا میں اس وقت، مہاراشٹر میں آپ کے میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ یو پی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے کریم چشتی، بہت نامی گرامی
کرکٹ پلیئر تھے, بہت دن تک اسٹیٹ ٹیم کے کیپٹن رہے وہ. انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں کانپور جا رہا ہوں, اظہر الدین کے لیے تیسری ٹیسٹ سینچری اگر بن گئی تو یہ ورلڈ ریکارڈ بنے گا. آپ کا ذوق میں جانتا ہوں. میرے درس قرآن میں کریم چشتی صاحب جو یو پی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے, وہ ہر اتوار کو میرے درس قرآن میں آنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ دیکھتے تھے کہ میں سب کی قدر کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اظہر الدین کا سلام آپ کی طرف سے پہنچا دوں. میں نے کہا سلام نہیں, میں خط لکھ کے دیتا ہوں, آپ وہ خط پہنچائیے. میں نے خط میں لکھا کہ ڈیئر اظہر الدین, کریم چشتی میرے بارے میں تھوڑا بہت تم کو بتا دیں گے. میں انشاءاللہ روزہ رکھ کر دعا کروں گا تاکہ تمہاری 3rd سینچری بھی بن جائے کنزیکیٹو, مسلسل, اور یہ ورلڈ ریکارڈ تمہارے ہاتھ میں آئے. کریم چشتی صاحب نے وہاں پہنچ کر وہ خط دیا. وہ زمانہ اتنے موبائلوں کا نہیں تھا فوٹو کھینچنے کا. تو اظہر الدین نے اس خط کو پڑھا, آنکھوں سے لگایا, چوما, اور اس کے بعد وہ میدان میں اتر گیا جب اس کی باری آئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ناٹ آؤٹ سینچری بنا کر وہ واپس آیا. جب واپس آیا تو اس نے کریم چشتی صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب سے میری فون پر بات کرائی. تو ہوٹل میں اس نے فون ملا کر مجھ سے بات کی اور کہا کہ مولانا, جس سے کبھی کیچ نہیں چھوٹتا, جب میں 23 رن پر تھا تو اس سے میرا کیچ چھوٹا اور اسی کی برکت سے میری سینچری ہوئی. مجھے یقین ہے کہ اس فیلڈر سے کیچ کا چھوٹنا آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. تم کیچ پکڑو اس کی بھی میں دعا کروں گا, اور تمہاری مخالف ٹیم سے کیچ چھوٹے اس کی بھی میں دعا کروں گا. آؤ تو میرے پاس, دوستی تو کرو مجھ سے. ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا, میں حجر اسود ہوں. کمال ہے, یہ کیا ہے بھائی, میں مقام ابراہیم ہوں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آشیرواد والا نظام پڑوسی قوم کے لیے چھوڑ دو. ہاں, یہ ان کے لیے چھوڑ دو. ہم آشیرواد والے لوگ نہیں ہیں, ہم ڈسپلن والے لوگ ہیں, ہم کوشش اور محنت کرنے والے لوگ ہیں, ہم ایفرٹ کرنے والے لوگ ہیں, ہم چیلنجز قبول کرنے والے لوگ ہیں, ہم میدان میں اتر کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے والے لوگ ہیں. میرے پاس سینکڑوں کام ہیں. کیسے اسکول ہونے چاہیے, کیسے کالجز ہونے چاہیے, کیا سلیبس ہونا چاہیے, سائنس کو کس طرح پڑھانا چاہیے. ہمارے کالجز ہیں مگر ہمارے کالجز میں سائنس اسی طرح پڑھائی جا رہی ہے جس طرح کسی کانوینٹ کے کالج میں سائنس پڑھائی جاتی ہے. ہمارے کالج میں بچوں کو سائنس کے کلاس میں قرآن کی آیتیں نہیں بتلائی جاتی. معجزہ ہے قرآن. سینکڑوں چیزیں جن تک آج بھی سائنس نہیں پہنچی ہے, اس کا ذکر 1400-1500 سال پہلے قرآن میں آ چکا. موریس بکائس ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا ایمبریولوجی کا. ماں کے پیٹ میں بچہ جن مراحل سے گزرتا ہے وہ اس کا اسپیشلسٹ تھا. دنیا کا سینئر موسٹ ڈاکٹر تھا. ماں کے پیٹ میں بچے کی شروعات سے لے کر ڈیلیوری تک کن اسٹیجز سے وہ بچہ گزرتا ہے, اس پر وہ اتھارٹی تھا. پوری دنیا اس کا لوہا مانتی تھی. اس نے کچھ انکشافات کیے. اس کو ایک مسلمان دوست نے قرآن دیا فرانسیسی زبان میں, اور وہ آیتیں پوائنٹ آؤٹ کی جس میں اللہ نے قرآن میں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع ہوتا ہے تو کن اسٹیجز سے گزرتا ہے. قرآن مجید میں کن اسٹیجز کا بیان کیا گیا شروع سے لے کر آخر تک. تو وہ تو بالکل دنگ رہ گیا.
وہ یہ بات جانتا تھا اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو اچھی طرح سمجھایا، جو ہمارے بہت بڑے عالم، مصنف، محقق اور فرانسیسی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے۔ 40 سال انہوں نے پیرس میں گزارے۔ انہوں نے کو سمجھایا کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اس نے اس کتاب کو اور پڑھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ سے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں قرآن پر اور محمد الرسول اللہ پر فوراً ایمان لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھی اور ایک شاندار کتاب لکھی۔ تو ایک نیا موضوع دنیا میں چلا یورپ میں، قرآن اور سائنس۔ محمد اسد لیوپولڈ ان کا نام تھا، ایک جرمن یہودی تھے۔ وہ عالم عرب کی سیاح کی حیثیت سے گئے، ٹورسٹ کی حیثیت سے گئے، اور کیا انہوں نے دیکھا؟ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو وہ اسلام لے آئے۔ مریم جمیلہ ایک امریکن جرمن یہودی خاتون تھی، انہوں نے اس قرآن کو پڑھا، محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور کتابیں لکھی۔ اسلام کے موضوع پر جو بہترین کتابیں ہیں، اس میں ایک کتاب محمد اسد کی ہے، اس کا نام ہے روڈ ٹو مکہ۔ اسی طرح مریم جمیلہ کی کتابیں ہیں، اسلام ورسز اہل کتاب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی قدر کی، اور آج غزہ کے اس عظیم جہاد میں اگر آفیشل تعداد کے مطابق 45,000 لوگ شہید ہو چکے، تو یاد رکھنا انہی دنوں میں فرانس اور یورپ میں ملا کر تقریباً 62,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اے لوگو اپنے اسلام کی طرف بڑھو، اپنے اس نفرت سے دلانہ نہ برداشت سکھائے گا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا سکھائے گا۔ اسلام دوست کو دشمن بنانا نہیں، دشمن کو دوست بنانا سکھائے گا۔ مگر سیکھنے کوئی آئے تو۔ مجھے آپ سے امید ہے، مجھے نا امید مت کرنا، مجھے نا امید مت کرنا۔ مجھے آپ سے امید ہے کہ چاہے خواص ہوں، اہل خیر ہوں، دانشوران ہوں، عمائدین شہر ہوں، یا آپ نوجوان ہوں، آپ عوام ہوں، سب قیمتی ہیں، سب خواص ہیں۔ آپ جہاں میں مقیم ہوں، زیادہ دور آپ سے نہیں ہے، چند گھنٹے کا بھی تو فاصلہ نہیں ہے۔ ملک کے چپے چپے سے لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، بیرون ملک سے آتے ہیں تربیت لینے اور سیکھنے کے لیے۔ اور صرف ایک ہی بات پر سکھانے پر میں زور دیتا ہوں، جہاں رہو وہاں امن و انصاف قائم کرو، وہاں امن و انصاف قائم کرو۔ یاد رکھنا، دوسری قوموں کے انتظار میں بیٹھے رہو گے تو بالکل امن و انصاف قائم نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، امن و انصاف قائم کرنے کے کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کو امن و انصاف قائم کرنے کے لیے کام کرنے کا موقع چاہیے، کچھ حوصلہ چاہیے۔ اگر یہ جو زمانہ ہے جس وقت ہم آپ یہاں جمع ہیں، یہ ایسا موقع ہے کہ اگر الیکشن میں غلط فیصلے ہوئے، اگر ہمارے ووٹ تقسیم ہوئے، اگر ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داری نہ ادا کی اور صحیح جگہ پر ووٹ نہ پڑا، تو بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام، بہت برا انجام۔ آپ سوچئے ذرا، کن لفظوں میں اس ادا کو یاد کروں کہ ایک طرف تو پارلیمنٹ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنا رہی ہے، اور اس سے وہ عوام سے اپنی رائے لے رہی ہے، لوگ ای میل کے ذریعے دوسرے ذرائع سے اپنی رائے بھیج رہے ہیں، اور ایک طرف وہی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یہ بھی اعلان کر رہی ہے کہ ہم پورے ملک کے صوبوں میں جائیں گے،
صوبوں کے مراکز میں جائیں گے اور وہاں کی VIP سے، وہاں کے مختلف فرقوں کے رہنماؤں سے ہم ملاقات بھی کریں گے اور زبانی ان سے رائے پوچھیں گے. بتائیں، ہم پوچھیں گے کہ وجہیں بتائیے. اگر آپ اس وقف ترمیمی بل کے خلاف ہیں تو اس کی وجہیں بتائیے، ہمیں کنوینس کیجیے. ایک طرف تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی اس کا اعلان کر رہی ہے، ایک طرف ہمارے ملک کے عزت مآب وزیر داخلہ یہ اعلان کر رہے ہیں ہر قیمت پر وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پاس ہو کر رہے گا. آپ غور کیجیے ذرا، یہ کتنی بڑی خلاف قانون بات ہے، کتنی خلاف آئین بات ہے، کتنی دستور کی خلاف ورزی ہے. یہ پارلیمنٹ کی کتنی بڑی توہین ہے. جو بل پارلیمنٹ میں پیش ہے وہ پارلیمنٹ کی بحث کے بعد ہی منظور یا نامنظور ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ تو پاس ہو کر ہی رہے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ارادے کیا ہیں. اور پھر اگر وقف بل پاس ہو گیا تو جان لو اور سن لو مسلمانوں، آپ کی مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی، آپ کی خانقاہیں، آپ کے اسپتال، آپ کے تعلیمی ادارے، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب چھین لیا جائے گا. قبرستان محفوظ نہیں رہیں گے. کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں لوگوں کے. ملک کو ظلم کا ایک جہنم بنا دینے کا ارادہ ہے اور ہم اس ملک کو انصاف کی جنت بنانا چاہتے ہیں. لیکن میں بہت پر امید انسان ہوں. اگر آپ نے میرے جیسے آدمی کا ساتھ دیا، میں اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، 40-50 سالہ تجربوں کا نچوڑ آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا وقت زیادہ نہ بچا ہو، بعد میں آپ صرف دو جملے کہہ کے مطمئن ہو جائیں گے. اللہ کے بندو، جوق در جوق آؤ، اپنے علاقے کے علماء کی قیادت میں آؤ. اور یہاں کچھ علماء کے نام بھی اگر پکار دیے جائیں مائک پر، فلاں فلاں ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے نمبر بھی بتا دیے جائیں تاکہ لوگ ان سے کانٹیکٹ کریں اور کہیں ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. تو ایسے وقت میں آپ وہاں آئیں جب میں خود وہاں موجود ہوں، ایک قافلے کی شکل میں آئیں، ہم آپ کی خدمت میں کچھ تجربات کا نچوڑ پیش کر سکیں اور پھر یہ دیکھیں کہ تھوڑے دن کی محنت سے جلگاؤں میں لوگوں کی زندگی کا معیار بہتر ہو گیا. جلگاؤں کے مریضوں کی دعائیں آپ کو ملیں، جلگاؤں کے یتیموں اور بیواؤں کی دعائیں ملیں، جلگاؤں کے نوجوانوں کی جوانی کا رخ اور استعمال بہتر ہو جائے. یہ عزائم ہیں، یہ ہے مقصد اس قسم کے اجلاس کا. میں ایک بار پھر اپنا فرض سمجھتے ہوئے تمام منتظمین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر ان کا کوآپریشن نہ ہو، ان کا سہیوگ نہ ہو تو موجودہ حالات میں اتنے بڑے جلسے کرنا مشکل ہے. اور میں ایک بات جہاں بھی جاتا ہوں وہاں یہ بھی کہتا ہوں، ہر ایک سے کہتا ہوں، اپنے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کیجیے، جائیے وہاں. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ دو طرف سے مظلوم ہیں. ان کو سرکار تنخواہیں کم دیتی ہے، ڈیوٹی سخت ہوتی ہے، پتہ نہیں کھانا ان کو وقت پر ملتا ہے کہ نہیں، چائے ملتی ہے کہ نہیں. ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے یہ دن رات محنت کرتے ہیں اور ہم ان کو نفرت اور شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا کوئی جواز نہیں. میں ہر جگہ اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں جائیے. اچھے شریف لوگ، پڑھے لکھے لوگ، 4-5 لوگ جائیں، نوجوان جائیں اور اپنے علاقے کے انسپکٹر سے کہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے. آپ ہماری سرکشا کے لیے اتنی سخت محنت کرتے ہیں، ہم آپ کا دھنیہ واد کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے. علاقے کے اندر کوئی بھی بدامنی ہو، کوئی کرائم کا مسئلہ ہو، ہماری مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں.
ہمیں آپ بلا تکلف 2 بجے رات میں کال کیجیے گا تو ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ ملک کے جن جن شہروں میں نے یہ بات کہی اور وہاں کے لوگوں نے اس پر عمل شروع کیا تو لوکل ایس ایچ او انسپیکٹر سے لے کر اوپر کے افسران تک، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی اور اوپر ڈی جی تک یہ خبر پہنچی، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا تبدیلی آ رہی ہے، یہ کون ہے جو یہ محبت بھرا پیغام دے رہا ہے، کون ہے جو یہ سلیقہ سکھا رہا ہے۔ آج تک ہم 20 سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، 10 سال سے کر رہے ہیں، آج تک کوئی شہری، کوئی ناگرک ہمارے پاس اس طرح کی پازیٹیو بات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمانوں، تم رب العالمین کے بندے ہو، رب المسلمین کے نہیں ہو، تم رحمت للعالمین کے امتی ہو، تم رحمت للمسلمین کے امتی نہیں ہو۔ اس لیے ہمارے دل کی تمنا اور ہمارے بدن کی محنت اور ہمارے دماغ کی سوچ اور ہماری جیب کے پیسے یہ اپنے شہر، اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے صوبے، اپنے ملک اور اپنے دیش کی ترقی میں لگنا چاہیے، اور اس کا ایک آرگنائز طریقہ سیکھنے کے لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ آئیے، تھوڑی تکلیف برداشت کر لیجئے، 2-3 دن کا قیام کیجئے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تجربوں کا نچوڑ پیش کیا جائے گا اور آپ نا امید واپس نہیں آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اب اس امید کے ساتھ کہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اب تک کی کوتاہیوں کو معاف فرما، انفرادی گناہوں کو بھی معاف فرما، اجتماعی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما۔ ہم نے آپ کے دیے ہوئے مال کا صحیح خرچ نہیں کیا، ہم نے وقت بھی بہت ضائع کیا، جوانی برباد کی۔ اے اللہ، آپ اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، آج معاف فرما دیجئے، آج سن لیجئے اللہ، آج مان جائیے اللہ، اللہ مان جائیے اللہ۔ اللہ اس پورے مجمع کو ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، مغفرت کی نظر ڈال دیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آج ہم سب کو نئے سرے سے مکمل اسلام کو سمجھنے کی سچی طلب والا بنا دیجئے۔ دوڑ دوڑ کر جائیں، قافلے بنا کر جائیں، اپنی تربیت لیں، اسلام کو سمجھیں، اپنے محلے سے لے کر پورے صوبے تک، پورے صوبے سے لے کر پورے دیش تک انصاف اور امن کا پیغام کو عام کریں۔ کسانوں کو بھی راحت ملے، مزدوروں کو بھی راحت ملے، دلتوں کو بھی عزت ملے، او بی سیز کو بھی ان کا احترام ملے، عیسائیوں کو بھی ان کے حقوق ملے، سکھوں کو بھی ان کے حقوق ملے۔ اے اللہ،
مندر بھی محفوظ رہیں، گرودوارے بھی محفوظ رہیں، چرچز بھی محفوظ رہیں، اے اللہ بدھسٹوں کے ٹیمپل بھی محفوظ رہیں، اور اے اللہ مسجدوں بھی محفوظ رہیں۔ اے اللہ ملک میں ایسا ماحول بنا دیجئے، اور اس ماحول کے بنانے کے لیے ہمیں اپنے وسائل اور صلاحیتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی غلطیوں کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کے محبوب کے رحمت للعالمین کی شان کا واسطہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں نیکیوں کا شیدائی بنا دیجئے، گناہوں سے محفوظ کر لیجئے۔ ہر مسلمان مرد کو جماعت سے 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دیجئے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث سکون و اطمینان بنا دیجئے۔ اے اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرما۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اجلاس کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما، پوری کمیٹی کے ایک ایک رکن کو قبول فرما، اور تمام حاضرین کو اے اللہ ابھی اٹھنے سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر اعلان کرا دیجئے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اب دوبارہ گناہوں کے قریب نہ آنا۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔